بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر کے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. ویدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور میرے استاذ گرامی کی منقبت امام علی مقام کی بارگاہ میں جو آپ نے رسم کی ہے وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ توحید کا چراغ جلایا حسین نے. توحید کا چراغ جلایا حسین نے. دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے. دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے. اور کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے. کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے. امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے. امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے. میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر. میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر. زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے. زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے. اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر. اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے. باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے. توحید کا چراغ جلایا حسین نے. اور سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے. سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے آداب بندگی کا سکھایا حسین نے. آداب بندگی کا سکھایا حسین نے. توحید کا چراغ جلایا حسین نے. اور مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی. خدا کی راہ میں جو موت آ جائے تو وہی عین زندگی ہے. وہی مقصود حیات ہے. وہی مقصود زندگی ہے. تو کہا کہ مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی. مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی. یہ راز پاش کر کے دکھایا حسین نے. یہ راز پاش کر کے دکھایا حسین نے. توحید کا چراغ جلایا حسین نے. ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے لیے. ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے لیے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. اور دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید. دنیا میں کیسے جیتے ہیں
مردان حق سعید سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اور آپ ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ یقین جانیے کہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ یہ سعادت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا کرتی ہے، یہ سعادت سب کو نہیں ملتی ہے، یہ سعادت بزور بازو نیز، یہ کسی کے اپنے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں کمال کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو امت کے عام صلحاء اور عام اولیاء کی محبت جو نیک ایمان والے صالحین ہیں، جب ان کا یہ حال ہے کہ ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر امام عالی مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جو ولایت کے سلطان ہے پھر ان کا عالم کیا ہوگا اور ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ یہ ہر ایک کے دل میں نہیں ڈالتا ہے، اس کے لیے بھی جو دل چنتا ہے وہ بہت چنندہ ہوئے کرتے ہیں، وہ بڑے خاص دل ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے اپنے ان خاص بندوں کی محبت کے لیے۔ ہر ایک کے دل میں ان کی محبت اور ہر ایک کو یہ نعمت ملے، یہ سعادت ملے کہ وہ ان کا ذکر کر سکے، ان کی یاد منا سکے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر اور اس کا احسان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں امام عالی مقام کی عظمت اور ان کی محبت بسائی ہے، اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کا نام لینے کے لیے جمع ہوئے، ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا مجال کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کا نام لیں، ہم ان کی عظمتیں بیان کریں جن کا ذکر خود خدائے پاک کیا کرتا ہے، جن کا ذکر ملائے اعلیٰ کے فرشتے کر رہے ہیں اور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہم بھلا ان کا کیا ذکر کریں گے؟ جن کا ذاکر تو خود خدا ہے، جن کا ذکر کرنے والا رب العالمین ہے، وہ خود ان کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے؟ تو میں کہوں گا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے دامن میں خود وہ رب کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو عام حکم ہے، یہ عام مومنین کے لیے ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس حسین کی ساری زندگی اللہ کی یاد ہو، جس حسین کی ساری زندگی اللہ کا ذکر ہو، پھر اس حسین کے ذکر کو اللہ کب چھوڑتا ہوگا؟ پھر اس حسین کا ذکر اللہ کیوں کرنا کرے؟ کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ امام عالی مقام کا ہے، اللہ ان کا ذکر اور ان کی یاد کر رہا ہے، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو سننے والے ہیں اور ساتھ ذکر کرنے بھی والے ہیں۔ تو یہ نعمت جو ہے یہ عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، جو ہم ان کے ذکر کے سلسلے میں یہ محفلیں سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں الگ الگ مقام سے تلاوت کی ہے، اور ایک آیت کا تعلق استقامت سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق مقام رضا سے ہے۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اسے اپنا رب مان لیا، پھر اس کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر جم گئے، پھر آندھیاں اور طوفان اور مصائب و آلام، یہ مصیبتیں ان کے ثبات قدمی میں کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ یہ وہ اعلیٰ مقام کے لوگ جو صاحب استقامت ہوتے ہیں، کسی چیز پر جم جانا، ڈٹے رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترا کرتے ہیں اور انہیں بشارت اس بات کی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، کسی بات کا غم نہ کرو، تمہیں تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، تم اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، لہٰذا غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بلکہ خوش ہو جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ ہوا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، استقامت یہاں پر ایک لفظ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، دین پر سے بات قدمی، ثابت قدم رہنا، یہ لفظ استقامت ہے۔ اور یہ استقامت کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کی زندگی میں اپنی معراج طے کر رہی ہے۔ خود استقامت امام عالی مقام کی زندگی میں کربلا کے میدان میں معراج پر ہے، عروج پر ہے۔ آج استقامت کو بھی رشک کہا رہا ہوگا کہ آج امام عالی مقام نے کس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کیسی استقامت، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، کیونکہ مجھے واقعہ کربلا آپ کو نہیں بتانا ہے، آپ حضرات اسے جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ کربلا کے واقعات کو بیان کیا جائے، اور نہ خود مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں واقعات کربلا آپ سے بیان کر سکوں۔ اس کے جو چنندہ گوشے ہیں وہ میں چن کر کے، تاکہ وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے تریاق عمل بن سکے، وہ چند باتیں میں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ استقامت کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک سوال آپ کے بھی ذہن و دماغ میں کبھی آ سکتا ہے یا آتا ہوگا، کہ امام عالی مقام نے اتنے مصائب کا سامنا کیا کربلا کے میدان میں، 72 لاشیں اٹھائی امام عالی مقام نے، اپنے معصوم علی اصغر کی بھی لاشیں اٹھائی، حضرت امام علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا، اتنی لاشیں اٹھا کر کے اپنے کاندھوں پر لائے، اتنے مصائب و آلام، اور اپنے گھر کی خواتین کو بے عزت ہوتے دیکھا، ان کے خیمے میں آگ جلتے ہوئے دیکھا، اتنے مصائب کا سامنا کیا، انہوں نے کوئی کسی کرامت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کوئی کرامت دکھا دیتے۔ ارے جب ان کی امت کے، ان کی نانا جان کی امت کے عام اولیاء کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی کرامتوں سے بڑی بڑی مصیبتیں یوں ہی دور کر دیا کرتے ہیں، یہی ہندوستان کی دھرتی ہے، اور انہی کی اولاد میں ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا جسے معین الدین حسن چشتی کہا جاتا ہے، جب وہ یہاں آتا ہے اور ان پر بھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے کوزے کو اپنے خادم کے ساتھ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا تو انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو پورا انا ساگر ان کے کوزے میں سما جاتا ہے۔ تو جن کی اولاد کا یہ عالم ہے، جن کے بیٹوں کا یہ عالم ہے، جن کے نانا جان کی امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ٹھوکروں پر دنیا کو رکھتے ہیں، وہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے جو اللہ کی عطا کردہ ہے بڑے بڑے مصائب و آلام کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر امام عالی مقام جو تمام اولیاء کے سلطان ہے، انہوں نے اتنے مصائب کو برداشت کیا، کسی کرامت کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ امام عالی مقام نے کرامت کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں کوئی کرامت نہیں دکھائی؟ تو میں یہاں رک کر کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ کرامت کا دکھا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں دو طرح کے اولیاء ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مخلصین ہیں اور ایک وہ جو مخلصین ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، اور ایک مخلصین بندے۔ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے آپ اندازہ کریں۔ ایک وہ بندہ جو اپنی عبادتیں، اپنی نیکیاں، اپنے زہد و ورع،
اور اپنے مجاہدات کے ذریعے سے کمال طے کرتا ہے اور مراتبے اس کو مرتبے دیے جاتے ہیں، درجات دیے جاتے ہیں، اور درجات اور مرتبے پانے کے بعد پھر اسے کرامت حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کرامت۔ گویا کہ اس کی یہ ساری کمائی، اس کے سارے مجاہدے کے ذریعے سے جو چیز اس نے اچیو کی، جو چیز اس نے حاصل کی، وہ کیا ہے؟ اس کی کرامت ہے۔ جو چیز اس نے اپنے مجاہدے سے، اپنی نیکیوں سے اور اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے جو چیز حاصل کی، وہ اس کی کرامت ہے۔ تو وہ اپنی کرامت کے ذریعے سے ہی اپنی ان ساری چیزوں کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ کرامت بطور نعمت ملی ہے۔ اور وہ حسین جو سراپا کرامت ہو، وہ حسین جو کرامت لے کر کے پیدا ہوا ہو، وہ حسین کب کرامت دکھا سکتا ہے؟ امام عالی مقام کا کرامت دکھانا یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت دکھانا تو مقتدیوں کا کام ہے، ابتدا کرنے والوں کا کام ہے، عام اولیاء کا کام ہے کہ وہ کرامت دکھائے۔ کرامت بڑی چیز نہیں ہے۔ اولیاء نے کہا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا مقام کرامت سے بڑا ہے۔ امام عالی مقام اگر کرامت دکھا دیتے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہ ہوتی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ کرامت رکھ کر کے بھی کرامت کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، استقامت سے قائم رہے۔ استقامت یہ بڑی چیز ہے۔ ایک مثال سے اور آپ پر یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ ایک 10 سال کا بچہ ہو اور آپ اسے 10 کلو کا وزن اٹھانے کے لیے دے دیں، اور وہ 10 سال کا بچہ 10 کلو کا وزن اٹھائے تو بڑے کمال کی بات ہے کہ ایک 10 سال کا چھوٹا بچہ ہے اور 10 کلو کا وزن اٹھا رہا ہے۔ تو 10 کلو کا وزن اٹھانا یہ اس کے لیے کمال ہے۔ 10 کلو کا وزن اٹھانا یہ اس کے لیے کمال ہے، اس کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یہی کوئی 30 سال کا ہٹا کٹا نوجوان وہ 10 کلو کا وزن اٹھائے تو اس میں اس کے لیے کوئی کمال کی بات ہے؟ اس میں اس کے لیے کوئی کمال نہیں، بلکہ اس کی تنقیز ہے، تذلیل ہے۔ آپ اس کو ڈسگریڈ کر رہے ہیں، آپ اسے 10 کلو کا وزن اٹھوا رہے ہیں جو خود اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اندازہ کریے یہ عام اولیاء اس مثال سے جو میں نے سمجھایا ہے اس 10 سال کے بچے کی طرح ہے۔ ولایت کے مقام میں امام حسین کی طرف اگر آپ ان کی نسبت کریں، یہ عام اولیاء جو اپنی عبادت اور اپنے زہد و ورع اور اپنے تقویٰ سے جن لوگوں نے کرامت کو حاصل کیا ہے، تو ان کے لیے کرامت دکھا دینا ان کا کمال ہے۔ امام عالی مقام کا کرامت چھپا لینا ان کا کمال ہے۔ استقامت پر قائم رہنا یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ان کا کمال ہے۔ اس کو مشائخ و صوفیہ بڑی اچھی طریقے سے اس بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ مشائخ کے ہاں ایک قول بڑا مشہور ہے، کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ نیکوکار نیک لوگوں کی نیکیاں، حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقربین ہیں، ان کے گناہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، نیک لوگوں کی نیکیاں، ابرار کی نیکیاں، مقربین کے گناہ ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہو گئی۔ آپ اس کو ایسے سمجھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ پکا نہیں ہے، ایمان میں بہت زیادہ پکا نہیں ہے، اس کے لیے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے 2 رکعت تہجد ادا کر لینا کمال کی بات ہے۔ 2 رکعت تہجد جو دنیا کے کام میں بھی لگا ہوتا ہے، اپنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے 2 رکعت تہجد اٹھ کر کے ادا کر لینا یہ کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے یہ نیکی تصور کی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کے مقربین بندے ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، یہ 2 رکعت تہجد نہیں، جن کی ہر آن ہر لمحہ ہر ساتھ جن کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے دن کے کسی لمحے میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور وہ یہ 2 رکعت اگر تہجد ادا کریں اور اللہ کو بھول جائیں، تو یہ عمل ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ سیئہ ہوگا۔ ان کے لیے گناہ تصور کیا جائے گا کہ تم نے سارے دن جو تم مجھے یاد رکھتے ہو، کبھی تمہارا قلب میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، مجھے بھول کر کے 2 رکعت یہ تہجد ادا کر رہے ہو۔ یہ عام لوگوں کا حکم اور ہوتا ہے، خاص لوگوں کا
हुक्म और होता है, मुकर्रबीन का हुक्म और होता है। इमाम आली मकाम मुकर्रबीन में भी अकरम तरीन है, बारगाहे रब्बी की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की, उनका क्या मकाम, उनका क्या मर्तबा। भला हम और आप उनके मर्तबे को जान सकते हैं, उनके मकाम को जान सकते हैं, वो कितने मुकर्रब है, तो फिर उनकी इस्तिकामत का असर क्या होगा। वो ऐसे जबरे इस्तिकामत की तरह करबला के मैदान में डटे रहे कि मसाइब व आलाम और परेशानियां के पहाड़, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पाए से बात में कोई असर न डालने पाए। ये कुर्बानियां, ये मुश्किलें, ये सब कुछ उनके सिबात कदमी में। इमाम आली मकाम गोया ये कह रहे हैं कि ना अलम मेरा अलम है, ना खुशी मेरी खुशी है, मुझे जिस तरह तू रखे तेरी बंदा परवरी है। ऐ अल्लाह तू राजी हो जा, तू जिस हाल पे राजी होता है। अगर तू अली अकबर की जवानी लेकर के राजी होता है तो मैंने हाजिर कर दिया है अली अकबर को। अगर तू अली असगर के बचपने से राजी होता है तो मैंने दे दिया है अली असगर को। तू जिस जिस को मांगता है सब देता हूँ, मेरा पूरा वजूद तेरी बारगाह में हाजिर है, अपना आप तुझे अता करता हूँ। अल्लाह राजी होता है कि नहीं होता है। इमाम आली मकाम रिजा और इस्तिकामत के किस मकाम पे पहुंचे हैं, आपको एक मिसाल से और मैं समझाता हूं कि ये मकाम रिजा और मकाम इस्तिकामत क्या है जिस पर इमाम आली मकाम कायम है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहीम से इम्तिहान लिया, कुरान के दामन में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु फअतम्महुन्ना बिकलिमातिन फतम्महुन्ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब इब्राहीम के रब ने उसे बहुत सी बातों में आजमाया, बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, ये इब्तिला का लफ्ज आप अगर थोड़ी देर के लिए ज़हन में रखें, वइज़ इब्तला असल में ये है वइज़ इब्तिला, इब्तिला बलाएं, मुसीबतें, आजमाइशें, और बिकलिमातिन एक दो आजमाइशें नहीं, बहुत सी आजमाइश जनाब इब्राहीम की जिंदगी में आप जानते हैं। कभी इब्राहीम को आग में डालकर आजमाया जाता है, कभी इब्राहीम को कहा जाता है कि अपने मासूम और प्यारे बेटे को जो 80 साल की उम्र में जा करके पैदा हुआ है, वो एक बेटा, वो नूर सा, वो चांद सा बेटा, कहा जाता है कि कुर्बान कर दो रब की बारगाह में, इस तरह आजमाया जाता है। कभी उन्हें माल की कुर्बानी मांगी जाती है, हर तरह से आजमाया गया और उन तमाम आजमाइशों पर जनाब इब्राहीम खड़े उतरे। अल्लाह ने कहा फअतम्महुन्ना, इब्राहीम उन सारी आजमाइशों में कामयाब हुए, साबित कदम रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे। इब्तिला, वो इब्तिला जो इब्राहीम से शुरू हुई थी, आप जानते हैं कि वो इब्राहीम थे और इमाम हुसैन ये बनी इब्राहीम है, ये बनी इस्माइल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनकी रूट है, ये उनकी ब्रांच है, ये उनकी नस्ल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रूट है, वो जड़ है, वो असल है। इब्राहीम से इब्तिला की इब्तिदा हो रही है, इब्राहीम से वो जो इब्तिला जिसकी इब्तिदा इब्राहीम से हुई थी, उन इब्तिलाओं की, उन आजमाइशों की, उन परेशानियों की, उन मुसीबतों की इंतहा करबला में हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी आजमाइशों से हुसैन इब्ने अली और उनके घर वालों को आजमाया है। अब मैं मकामे रिजा और इस्तिकामत जो आपको समझा रहा था, जनाब इब्राहीम से जब अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी मांगी, जनाब इब्राहीम ने वो एक बेटा जो 80 साल की मुद्दत में हुआ हो, अल्लाह ने जब मांगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उफ नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। यहाँ पर रुक करके एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ मिना की वादी में जब जनाब इब्राहीम हजरत इस्माइल को लेकर के पहुंचे और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और जनाब इस्माइल को लेटा करके जब खंजर चलाया, तो आप बताएं कि जब वहाँ इब्राहीम ने मिना की वादी में गर्दने इस्माइल पर जब खंजर चलाया, तो क्या हजरत इस्माइल की गर्दन कटी? नहीं कटी, बच गई। वादी मिना में जब इस्माइल की गर्दन पर
حضرت ابراہیم کی چھری چلی تو گردن بچ گئی، لیکن کربلا کے میدان میں بنی اسماعیل کی گردن پر، حسین ابن علی کی گردن پر، انہی کی اولاد میں سے جب حسین پر، ان کی گردن پر جب خنجر چلا تو گردن نہیں بچی، گردن کٹ گئی۔ سوال قائم ہوتا ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، جیسے تو نے اسماعیل کی حفاظت کی تھی، چھری وہاں بھی چلی تھی، گردن بچ گئی تھی، خنجر یہاں بھی چلا ہے، گردن کٹ گئی ہے، کیوں تو نے حسین کو نہیں بچایا جیسے اسماعیل کو بچایا تھا؟ تو جواب ملتا ہے، الارشاد ربانی ہوتا ہے کہ بندے سن، ہم نے وادی منا میں، ہم نے منا کی وادی میں اسماعیل کی گردن کو بچا کر کے نور محمدی کو بچایا ہے، اور ہم نے کربلا میں حسین کی گردن کو دے کر کے دین محمدی کو بچایا ہے۔ وہاں ہم نے اسماعیل کی گردن کو بچا کر کے مصطفیٰ کے نور کی حفاظت کی ہے، یہاں حسین کی گردن دے کر کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلی تو گردن بچ گئی، لیکن آپ قربان جائیں اس مقام رضا پر جس پر جناب ابراہیم فائز تھے، کہ وہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ذرہ برابر بھی قلق اور مقام رضا سے سبات قدمی کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، اے اللہ یہ آزمائش بڑی سخت ہے، اسے مجھ سے پھیر دے، کوئی اور آزمائش مجھ پر ڈال دے۔ بڑی مدتوں کے بعد، اتنے انتظار کے بعد تو ایک پھول سا بیٹا گود میں آیا ہے، اللہ تو اسے بھی مانگ رہا ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اسے بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی دعا نہیں کی، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے خنجر چلانے کو تیار ہو گئے۔ یہ مقام ہوتا ہے مقام رضا۔ اب اسی کے برعکس آپ دیکھیں، شیخ احمد شربینی امت محمدیہ کے، اس امت کے ایک بڑے اولیاء ہیں۔ میں یہ واقعہ صرف مقام رضا سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین نے جو میں نے ابھی بتایا کہ کرامت کا اظہار کیوں نہیں کیا، یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان ساری باتوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ شیخ احمد شربینی بڑے جلیل القدر ولی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ ان کے مقام و مرتبے کو ابھی خود اس واقعے سے سمجھ جائیں گے کہ وہ کیسے ولی ہیں۔ ایک چھوٹا سا پھول سا بچہ ان کا بھی ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، لیکن شیخ احمد شربینی کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ جو پھول سا بچہ تھا وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ بیٹا بیمار ہے، توجہ فرمائیے، دعا فرما دیجیے اللہ اسے صحت یابی عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یوں ہی کہہ دیا کہ جا اللہ اسے شفا دے، لیکن اس کی حالت اور بگڑنے لگی۔ جب اس کی حالت زیادہ بگڑنے لگی اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی، بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی ماں سے، وہ اسے گود میں اٹھا کر کے لائی اور باپ کی قدموں میں رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ کا کیا ہے، آپ کا تو وقت آپ کے خالق کے ساتھ بیت جاتا ہے، آپ تو اسی کی یاد میں مست رہتے ہیں، میرا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، خدا کے واسطے التجا کرتی ہوں، میں نے اپنی حق مہر اور اپنی ساری زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج مجھے اتنا صرف عطا کر دے کہ اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اسے شفا دے دے۔ جب انہوں نے اپنی خاتون کا، اپنی بیوی کا بلکنا دیکھا، اس کا رونا دیکھا، پھر بچے کی طرف توجہ فرمائی، جب بچے کی طرف توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور ملک الموت جو ہے وہ یوں ہاتھ بڑھایا ہوا ہے کہ بس اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، اس بچے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کے ہاتھ بڑے ہوئے ہیں۔ جب بچے کی طرف دیکھا، اس کی اس حالت کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، تو پھر اولیاء کرام نے لکھا کہ شیخ احمد شربینی یہاں مقام رضا سے پھسل گئے، مقام استقامت سے پھسل گئے۔ کیا ہوا؟ جب اس حالت کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، یا ملک الموت ارجع الی ربہ، اے ملک الموت ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، قد حکم موت ہی نسخ، بے شک اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اب اسے موت نہیں آئے گی۔ حال اور مقام یہ ہے ولایت میں کہ ملک الموت کو کہا کہ لوٹ جا، دعا بھی نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں، التجا بھی نہیں کی، سیدھا حکم کیا کہ ملک الموت لوٹ جاؤ، اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ مقام رضا سے پھسل گئے۔
اللہ کی رضا اس میں تھی. اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پھول سا جو ان کا بیٹا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جائے. لیکن یہاں شیخ احمد شربینی مقام رضا سے پھسل گئے. لیکن وہاں کربلا کے میدان میں وہ حسین جو مقام رضا کا سلطان ہے, وہ حسین جو استقامت کے مقام کا سلطان ہے, وہ حسین کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ, اپنا خاندان, اپنا گھر, 6 ماہ کے معصوم علی اصغر گود میں ہے اور ان کی گردن میں تیر جاتا ہے, پار کر جاتا ہے. اس کے بعد بھی مقام رضا سے حسین نہیں پھسل رہے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا اس سے اصغر جتنے بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دیتا. اے اللہ, اصغر کو دینے کے بعد بھی تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ مقام رضا اور مقام استقامت امام علی مقام کا ہے. بھلا وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے, بھلا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. ارے وہ امام علی مقام امامت کے وہ امام ہیں, وہ کربلا کے میدان میں کرامتیں ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے التجا کر رہی ہے, کرامتیں ان کی بارگاہ میں ملتجی ہے, ہزاروں کرامتیں ان کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے. امام علی مقام آپ حکم تو کرے, آپ اجازت تو کرے, ہم دریائے فرات کو میدان کربلا میں بہا دیں گے. آپ حکم تو کرے, ہم ان دشمنوں کو, آپ پر ظلم کرنے والوں کو ان پہاڑیوں کے درمیان ملا دیتے ہیں. لیکن امام علی مقام ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر ایسے راضی ہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوگا, جو میرا مالک چاہتا ہے وہی ہوگا. یہ ہے مقام رضا اور استقامت امام علی مقام. وہ حسین, وہ امام علی مقام جو بچپن ہی سے اپنے واقعہ کربلا کو جاننے والے تھے, اپنی شہادت کے واقعے کو جاننے والے تھے. جب کربلا کی راہ پر نکلے تو لوگ راستے میں ملے, لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دے, آپ ہمیں اجازت دے, ہم آپ کے ساتھ اتنے لشکر شامل کر دیں گے. کسی نے کہا کہ ہم 30,000 کا لشکر شامل کر دیں گے, آپ تھوڑا سا وقت دے, ہمیں موقع تو دے, آپ حکم تو دے. امام علی مقام نے کہا کہ نہیں, تم کیا سمجھتے ہو, یہ سارا واقعہ, یہ سارا کربلا کا منظر جو کچھ ہونا ہے سب میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مجھے تمہارے لشکر کی کوئی حاجت نہیں ہے, مجھے تمہارے جنود کی کوئی حاجت نہیں ہے. میں جا رہا ہوں اور میں کس لیے جا رہا ہوں میں خود جانتا ہوں. آپ دیکھیے, اندازہ کریے امام علی مقام کی شجاعت کا, ان کی استقامت کا, ان کے مقام رضا کا, کہ پورے اہل خانہ کو لے کر کے کربل کے میدان میں اتر رہے ہیں. کس لیے؟ نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے. جو وعدہ میں نے نانا سے کیا تھا وہ وعدہ کربلا کے میدان میں پورا کرنا ہے, اور اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے پوری آن بان شان کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ امام علی مقام, ان کی بچپن سے لے کر کے جوانی, پھر اس کے بعد واقع کربلا, ساری زندگی دیکھیے. امام علی مقام کبھی مقام رضا سے, مقام استقامت سے نہیں ہٹے. اور کیسے ہٹتے؟ وہ حسین جس نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی ہو, وہ حسین جو کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کی کاندھوں پر سواری کی ہو, وہ حسین جس نے کبھی آقا علیہ السلام سجدے میں ہو تو حضور کے پشت پر سواری کی ہو, وہ حسین بھلا کیسے استقامت کے مقام سے ہٹ سکتا ہے, مقام رضا سے کبھی ہٹ سکتا ہے؟ جس کی پرورش صحابہ کے درمیان ہوئی ہو, جس کی پرورش علی جو تمام بہادروں کے بہادر ہے, جو خدا کے شیر ہے, جس کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہو, وہ حسین جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہو, بھلا وہ حسین کبھی مقام استقامت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں, مقام رضا سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریے امام علی مقام کی ولادت, ان کی پیدائش, ان کا بچپنا, ان کی جوانی کتنے پروٹوکول کے ساتھ اور کتنے ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے. سب کو معلوم ہے بچپن سے کہ یہ آقا علیہ السلام نے پہلے یہ خبر لوگوں کو بتا دی ہے, بیان فرما دی ہے کہ میرا یہ شہزادہ میرے دین کی حفاظت کے خاطر کل کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ قربان کر دے گا, اپنا گھر قربان کر دے گا. یہاں رک کر کے ایک بات مزید آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, اور بہت ممکن ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی پہلے یہ بات سنی ہو کہ کیوں لوگ آج یہ کہتے ہیں, اور بڑا افسوس تب ہوتا ہے کہ جب یہ کہنے والا کوئی اور نہیں, کہنے والے وہ ہیں جن کا تعلق ہماری جماعت سے ہے, جن کا تعلق جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
میں نے سنا کہتے ہیں کہ شہادتیں تو اور بھی ہوئی ہے، کیا اور کوئی امام حسین کے سوا شہید نہیں ہوا؟ شہادتیں تو کتنی ہوئی ہے، فلاں کی بھی شہادت ہوئی ہے، فلاں کی بھی شہادت ہوئی ہے، پھر تم امام حسین کی شہادت کا اتنا چرچا کیوں کرتے ہو کہ ان کی شہادت کا رونا روتے ہو؟ اس طرح کی باتیں آج لوگ کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو امام علی مقام کا ذکر نہیں اچھا لگ رہا، آج لوگوں کو اہل بیت کا ذکر نہیں اچھا لگ رہا، آج لوگوں کو کربلا کا ذکر نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ خدا خیر کرے ایسے بندوں پر، اللہ خیر کرے ایسے بندوں پر، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کی شہادت اور ان کے واقعہ شہادت کا تذکرہ اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے لوگوں، تم جس کو عام شہادت سمجھ رہے ہو، یہ شہادت صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، یہ حسین کی شکل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، یہ حسین کی شکل میں محمد رسول اللہ کی شہادت۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے حسین کی شکل میں محمد عربی کی شہادت کیسے ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواہش کی تھی، فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے اپنے صحابہ سے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک روز فرمانے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلوں اور پھر میدان کارزار میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ثم احیا، مجھے پھر زندہ کر دیا جائے۔ شہادت میں کتنی لذت ہے، آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اللہ کے لیے قتل ہونا، اس میں کیسا مزہ ہے، اس میں کیسی چاشنی ہے، حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جاؤں، جہاد کے لیے نکلوں اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کر دیا جائے۔ حضور نے 4 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جاؤں، مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ اب ایک طرف آقا علیہ السلام کی یہ خواہش ہے اور اللہ اپنے رسول کی خواہش کو کیسے لائے گا؟ وہ رب جو ان کی ایک خواہش پر، ان کے ایک اشارے پر، ان کے دل میں چھپی خواہش پر قبلہ بدل دیتا ہے، وہ رب مصطفیٰ کی اس خواہش کو کیسے لائے گا جانے دیتا؟ لیکن بات یہ تھی کہ جہاں مصطفیٰ کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، وہیں اللہ کا وعدہ پہلے سے تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے، ایک طرف حضور کی یہ خواہش ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ حفاظت بھی کرے اور حضور کو کوئی قتل بھی کر دے تو پھر سوال اللہ کی حفاظت پر اٹھ جائے گا کہ اللہ نے کیسی حفاظت کی، اللہ نے قرآن میں کیسی آیت اتاری، واللہ یعصمک من الناس، کس حفاظت کی بات کی جا رہی ہے؟ حضور تو شہید کر دیے گئے، اسی لیے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا محبوب ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تو حفاظت بھی ہوتی رہی۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری جو شہادت کی خواہش ہے اس کا ایک طریقہ نکالتے ہیں، تمہاری اولاد میں ایک بیٹا پیدا کرتے ہیں جس کو نام حسین دیتے ہیں، اور وہ بیٹا کسی اور سے نہیں اس فاطمہ سے پیدا کرتے ہیں جس فاطمہ کو تم نے اپنی جگر کا ٹکڑا کہا ہے، وہ فاطمہ جو تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے اس فاطمہ سے ایک اولاد پیدا کرتے ہیں۔ میں رک کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے نواسے تو اور بھی تھے، حضور کی اور بھی تو شہزادیاں تھی، ان کے اور بھی تو بچے تھے، لیکن بات کیا ہے کہ ہر زبان پر صرف حسن اور حسین کا نام ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور کا نام جانتے بھی نہ ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بیٹا صرف فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا ابنی و ابن ابنتی، یہ حسین میرا بھی بیٹا ہے، میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے۔ یہ حسین کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے حضور نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی گود میں ایک روز ابراہیم جو آپ کے سگے بیٹے ہیں وہ بھی کھیل رہے تھے اور امام حسین بھی کھیل رہے ہیں۔ جبریل امین تشریف لے آئے اور کہتے ہیں جہاں پنا یا رسول اللہ، یہ دو آپ کی گود میں ایک ساتھ نہیں کھیل سکتے، اللہ ان میں سے ایک کو چاہتا ہے، اللہ ان میں سے ایک کو چاہتا ہے۔
اب آپ کو اس بات کا اختیار اللہ نے دیا ہے، آپ چاہے حسین کو اپنے پاس باقی رکھے، چاہے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے پاس باقی رکھے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور کہنے لگے کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میری فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کی آنکھیں نم ہوں گی، اور مجھے سب کچھ برداشت ہے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں حسین کے لیے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، اور پھر یہ حسین تو وہ ہے کہ جس کے مقدر اور تقدیر میں میرے دین کی حفاظت لکھی ہے، لہذا اسے تو رہنا ہی ہے، اسے تو دین کی حفاظت کرنی ہے، اسے تو دنیا کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اسے تو جبل استقامت کا آئیڈیل بننا ہے، اسے تو مقام رضا کا آئیڈیل بننا ہے، اسے تو جام شہادت کربلا میں نوش کرنی ہے، لہذا اسی کی حفاظت ہونی ہے۔ امام عالی مقام کی حفاظت اس طرح ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام اس حسین کو کبھی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ان کے سینے کو چومتے ہیں۔ اتنی محبت حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ اتنی محبت آقا علیہ السلام امام عالی مقام سے فرما رہے ہیں، وجہ یہی ہے، اتنی محبت، اتنا لگاؤ اور اتنی انسیت اس لیے ہے کہ جب شہادت حسین کی ہو، قتل حسین کا ہو، خنجر حسین کی گردن پر چلے، محسوس مصطفیٰ کو اپنی شہادت ہو رہی ہو۔ اتنا لگاؤ اور اتنا تعلق اسی لیے ہو رہا ہے۔ قربان جائیں، آپ اندازہ کریں، امام عالی مقام کی شہادت عام شہادت نہیں ہے، یہ خواہش مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی شہادت کی تکملہ ہے، اس کی تکمیل شہادت حسین کی شکل میں ہو رہی ہے۔ یہ وجہ ہے امام حسین کی شہادت کا گلی گلی جو چرچا ہے، گاؤں گاؤں جو چرچا ہے، اور 1400-1500 سال گزر گئے، آج تک ہر وقت ہر سما ماحول بنا ہے، جب بھی محرم کا دن آتا ہے بطور خاص اس کا ذکر ہوتا ہے، باقی پورا سال بھی منبر و محراب سے حسین کی تعریف بیان ہوتی ہے، حسین کی شہادت کا ذکر چھڑتا ہے، ان کا تذکرہ چھڑتا ہے۔ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ حسین کی شہادت عام شہادت نہیں ہے، حسین کی شہادت خاص ہے اور اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے شہادت حسین اتنی عظیم ہے، اسی لیے اسے کہنے والوں نے ذبح عظیم کہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی دردناک شہادت واقع ہوئی احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں، جنگ احد میں حضرت حمزہ کی دردناک شہادت واقع ہوئی۔ آقا علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال لیا گیا، ان کے کان کاٹ لیے گئے، ان کا مسلح کیا گیا۔ آقا علیہ السلام، آپ سمجھ سکتے ہیں، دل پھٹنے والا منظر ہے، حضور رو رہے ہیں اور حضور یہ فرما رہے ہیں حضرت حمزہ کی شہادت پر کہ آج تو حمزہ کی، میرے چچا کی شہادت پر کوئی نوحہ کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ اتنی دردناک شہادت حضرت حمزہ کی واقع ہوئی تو حضور کو اتنی تکلیف اور اتنا رنج ہوا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا درد اور اتنی تکلیف آقا علیہ السلام کو ہے، تو پھر فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کی جب شہادت واقع ہوئی ہوگی، وہ فاطمہ جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اس فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کی شہادت ہوئی ہوگی تو پھر مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی، آقا علیہ السلام پر کیا گزری۔ لوگوں تصور کرو، تم نے اس حسین کے مقام، اس کے مرتبے، اس کی جاہ و عظمت کو نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ امت کیسی اندھی ہو گئی، دنیا اور حکومت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں، جاہ و حشمت کی لالچ میں یہ لوگ بھول گئے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، ہم کس کے مقابلے آ گئے ہیں، ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں بیعت کرنے کا، ہم حسین سے مطالبہ کر رہے ہیں بیعت کرنے کا۔ حسین جو مصطفیٰ کی گود میں پلا ہے، جس نے مصطفیٰ سے دین سیکھا ہے، جب چند لوگ آئے امام علی مقام کی بارگاہ میں اور بیعت کا مطالبہ کیا اور کہا جواب دیا ہے، آپ اس جواب پر غور کریے۔ امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی بلا یزید کی بیعت کروں، نہیں، آپ نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں پیغام اور میسج دے دیا۔ فرمایا کہ
میری طرح یبایع مثلہ، میری طرح اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، بھلا میری طرح اس جیسے کی بیعت کب کر سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امام عالی مقام نے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا میری طرح اعلیٰ مرتبت، میری طرح امامت رکھنے والا، میری طرح مصطفیٰ کی گود میں پلنے والا، میری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، دین کی حفاظت کرنے والا، یہ حسین اس جیسے کی بیعت کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ امام عالی مقام نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ جب کسی کی بیعت کی جائے گی تو اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا۔ امام عالی مقام نے اس ایک جملے میں بڑی عظیم بات فرمائی ہے، یہ وہ امام عالی مقام ہے۔ تو امام عالی مقام کے مقابلے میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ بھول گئے کہ یہ حسین کس کا نواسا ہے، یہ بھول گئے کہ یہ حسین کس کا بیٹا ہے، یہ بھول گئے۔ اور یہ زمانہ بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، ابھی اس زمانے میں صحابہ بھی باحیات ہیں جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ حسین کبھی اپنے نانا جان کی پشت پر سواری کر رہا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام انہیں کتنے پیار سے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں گھوما کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں، لیکن ایسے ہی وقت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا، جنہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ نواسا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، کس کی گود میں پلا ہے، کس کی گود میں کھیلا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کا کوئی خیال نہیں کیا۔ ارے لوگوں، تم نے یہ نہیں سوچا ایک وہ حجر اسود ہے جسے ایک بار مصطفیٰ نے چوما تھا، ساری دنیا مری جا رہی ہے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر نے راز کھولا، حضرت عمر حجر اسود کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انی عالم، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور تو نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے حضور نے چوما ہے، تجھے میرے رسول نے چوما ہے۔ وہ حجر اسود جس کو مصطفیٰ نے ایک بار چوما ہے، تم اس کو چومنے کے لیے مرتے جا رہے ہو، اور وہ رخسار جس کو مصطفیٰ نے پوری زندگی چوما ہے، وہ حسین کی پیشانی جس کو مصطفیٰ نے بار بار چوما ہے، وہ حسین کی گردن جس کو حضور نے بار بار چوما ہے، اس گردن پر خنجر پھیرتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم گردن مصطفیٰ نہیں بوسا گاہے، ہم گردن حسین نہیں بوسا گاہے مصطفیٰ کاٹ رہے ہیں۔ تم نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا اس گردن پر حضور کے لب لگے ہیں، تم نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ہاتھ، یہ رخسار، یہ گال، اس کو مصطفیٰ نے مس کیا ہے، ایک بار حجر اسود کو مصطفیٰ نے لمس کیا تھا، تم جانے نچھاور کرتے ہو وہ حسین جس کو کتنے بار مصطفیٰ کے لبوں نے لمس کیا تھا، تم اسے قربان کر دیتے ہو۔ ہاں، یہ کیسی امت اور کیسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں ان کی بدبختی کا، ان کی بدنصیبی کا اندازہ کریں کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ پا کر کے اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ کربلا کے میدان میں یہ کیا، لیکن وہ واقعہ اپنی جگہ، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے معاملات کرے گا، وہ تو پھر دیکھیں گے قیامت کے دن۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، جس دن ان کا رب خوب ان کی خبر لینے والا ہوگا۔ امام عالی مقام نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، امام عالی مقام بد دعا کر دیتے تو ان کے لیے قیامت پہ قیامت ہو جاتی۔ وہ تو امام عالی مقام اللہ کی رضا پر راضی تھے، وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے اور وہ اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہے۔ جب اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہے، کیسا مطمئن نفس ہے امام عالی مقام کا۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کربلا کے میدان میں حسین کا نفس کتنا مطمئن ہے، اللہ نے قرآن میں نفس مطمئنہ کو پکار کر کے کہا ہے، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی جانب لوٹا۔ آپ دیکھیں یہ تو امت کے عام اولیاء نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، غوث
आजम नफ्स मुतमइन्ना रखते हैं, गरीब नवाज नफ्स मुतमइन्ना रखते हैं, ये औलिया नफ्स मुतमइन्ना रखते हैं, फिर जो सुल्तानुल औलिया है फिर वो कितना नफ्स मुतमइन्ना होगा, उसका नफ्स कितना मुतमइन होगा, उसके नफ्स का आलम क्या होगा। इमाम आली मकाम कि नफ्स का आलम क्या होगा, वो कितना मुतमईन होगा। तो इस आयत के पहले और सबसे अजीम मिसदाक जो होते हैं इमाम आली मकाम, इतना मुतमईन नफ्स कि सब कुछ लुटा करके भी आबाद है, इतना मुतमईन नफ्स कि अल्लाह की बारगाह में सब कुछ लुटा दिया और जबान पर उफ तक न लाए, प्यासे रहे लेकिन पानी का मुतालबा नहीं किया, भूखे रहे खाने का मुतालबा नहीं किया, घर की बच्चियों की इज्जतें उछाली गई लेकिन कोई दुआ नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया। अरे वो हुसैन जिसका सर कटने के बाद भी जब नेज़े पर बुलंद किया जाता है तो हुसैन का सर उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहा है। आप अंदाजा करें कि कैसा मुतमईन नफ्स है, कैसा ताल्लुक हुसैन का कुरान से है और कुरान का हुसैन से है। ये वही हुसैन है, ये वही कुरान है जिनको एक दूसरे का लाजिम मलजूम मुस्तफा ने बताया था। हुजूर ने फरमाया था, लोगों देख लो, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक मेरी अहले बैत है और एक ये कुरान है, ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे और कयामत के दिन मुझसे हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। कैसा रसूल अल्लाह ने साथी बनाया अहले बैत को कुरान का, और कुरान का अहले बैत को ऐसा साथी बनाया, ऐसा साथी बनाया कि जब करबला के मैदान में कुरान खामोश हो तो हुसैन बोलता हुआ कुरान बनकर नाना के दीन की हिफाजत करता हुआ नजर। ऐसा कुरान का साथी बनाया कि जमाने ने देखा कि नेज़े पर सर हुसैन का है और कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐसा कुरान का साथी बनाया रसूलुल्लाह ने। लोगों तुम्हें फिर भी समझ ना आई हुसैन की, तुम कुरान की ताजीम तो कर रहे हो, रसूलुल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया था और दोनों चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ी थी। तुम कुरान को तो लिए फिरते रहे लेकिन उसके अजीम साथी, उसका जो कुरान ये थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल तो अहले बैत थे, उसका प्रैक्टिकल तो हुसैन थे, उसका प्रैक्टिकल तो हसन थे। तुम कुरान मजहब की शक्ल में देख रहे हो लेकिन चलता फिरता कुरान तुम्हें नजर नहीं आया, तुम्हें हुसैन जैसा कुरान नजर नहीं आया। तुमने इस कुरान का तो खूब ख्याल किया लेकिन जो कुरान मुस्तफा का बोलता चलता फिरता कुरान था तुमने उसे शहीद कर दिया। तुमने उस पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म ना आई कि हुजूर ने इस हुसैन को कुरान का साथी बनाया है, हुजूर ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया है। अफसोस है ऐसे लोगों पर। लेकिन मकाम रिज़ा और मकाम इस्तिकामत इमाम आली मकाम का कि रब पुकार कर कह रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए मुतमइन नफ्स लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में रादियतम मर्दिया, तेरा रब तेरी रिजा का तालिब है, तू उसकी रिजा का तालिब है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तू अपने रब से राजी हो जा और आ अपने रब की तरफ। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, और वदखुली जन्नती, और मेरी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो जा जिसका तुझे सरदार बनाया है। ये जन्नत तेरे लिए है हुसैन, तू यहाँ का सरदार है, आ इसमें दाखिल हो जा और अपने रब की रजा से राजी हो जा। ये हाल इमाम आली मकाम का है, ये मकाम रजा इमाम हुसैन का है, ये मकाम इस्तिकामत इमाम आली मकाम का है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इमाम आली मकाम की जिंदगी से, करबला के वाक़ये से बहुत सारे मैसेजेस जहाँ मिलते हैं वहाँ सबसे अजीम पैगाम इमाम का मकाम रिजा है, मकाम इस्तिकामत है। अगर हम हुसैनी हैं तो हमारी जिंदगियों में भी आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बलाएं आएंगी, लेकिन हम अल्लाह की रजा पर राजी रहेंगे, हम इस्तिकामत के साथ कायम रहेंगे, अल्लाह की इबादतें नहीं छोड़ेंगे, उसका डर नहीं छोड़ेंगे, उसकी नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम इमाम आली मकाम के नाम लेवा है। अगर हमारे से बात कदमी में, हमारे कदम इस्तिकामत में लर्जा तारी हो रहा है, हमारी इबादतें छूट रही हैं, हमारी नमाजें छूट रही हैं, तो फिर हमारा ये दावा महज ज़बानी होगा हुसैनी होने
کا، کرداری یہ دعویٰ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ سب کو امام عالی مقام کا سچا پیروکار بنائے، ہم سب کو نیک عمل حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو مولا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔